وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، روکے رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دو چیزیں جنت میں داخلے کا سبب ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف، اور دوسرا اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے، برائیوں سے، خواہشات نفس سے بچا کے رکھنا۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا، سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی رب نے ہمیں اس دارالاسباب میں دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بتائے ہیں کہ تم اس طرح کرو۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں غلہ چاہیے تو غلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اصل معطی اللہ کی ذات ہے، لیکن اسی غلہ دینے والی ذات نے ہمیں یہ حکم دیا کہ زمین کو جوتو، زمین میں بیج ڈالو، کھاد پانی کا خیال رکھو، ہماری ذات پہ بھروسہ کرو، تم ایک دانہ ڈالو گے ہم اس کو 100 دانے کر کے واپس لوٹائیں گے۔ تو اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے میری آواز کو آخری صف تک پہنچانا ہے، مسجد کی حدود کے باہر تک پہنچانا ہے، تو میں ایک کمزور انسان میں اپنی آواز کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر اس مائک کو بندوں کے ذہن میں ڈالا کہ ایسا ڈیزائن کرو تو یہ مائک سبب کے طور پر تمہاری آواز جو ہے الاؤڈ کرنے کے لیے، دور تک پہنچانے کے لیے آپ کو کام دے گا۔ تو اللہ پاک نے مائک کو سبب بنا دیا آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے۔ گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے پنکھوں کو سبب بنا دیا ہوا دینے کے لیے، ایئر کنڈیشن کو سبب بنا دیا فضا کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اور آگے سمجھتے چلیں، اگر ہمیں پھل چاہیے تو پھل کے لیے اللہ پاک نے درخت کو سبب بنا دیا، اولاد چاہیے تو اولاد کے لیے اللہ پاک نے میاں بیوی کے تعلقات کو سبب بنا دیا۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی۔ لیکن اسباب کو اپناتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس بات کی طرف ذہن رکھیں کہ مسبب حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کہا تو ہے کہ تم زمین کو جوتو، زمین کو بو، کھاد پانی کا خیال رکھو، میں تمہیں غلہ لوٹاؤں گا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلہ نہیں اگتا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کسان ہوں گے، آپ کے سامنے تجربے ہوں گے، میرے سامنے میرا بھی تجربہ ہے۔ میں نے 30-40 بکریاں پالی تھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے محبت تھی مجھے، بکریاں پالی۔ اب ان کے لیے ہماری زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے 2-2.5 بیگھہ زمین اور ہے خالی کھیتی کی، تو اس میں ہم نے برسی کا بیج ڈالا، وہاں اس کو برسم ایسے کچھ کہتے ہیں گجرات میں۔ اب اس میں برسی تو ہوگی نہیں، پالک جیسی کوئی چیز ہوگی۔ یہ کیا مصیبت ہے، ہم نے ڈالا تو برسی کا بیج اور اگا پالک جیسا کوئی۔ تو کسی ایگریکلچر والے کو بلایا اور کہا کہ جی ہاں یہ تو غلط ہو گیا، بیج تو وہی تھا، لیکن بس یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کوئی جواب نہیں اس کے پاس. اللہ اکبر. معلوم ہوا دینے والی ذات اللہ کی. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب ضرور بنایا ہے، لیکن بندوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے کہ وہ کوئی اسباب کو خدا سمجھ نہ بیٹھیں، کھیتی کو خدا سمجھ نہ بیٹھیں. اللہ رب العزت نے کنٹرول تو اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ پاک اس کی مثالیں ہمارے اوپر ظاہر فرماتے رہتے ہیں. تو سنت اللہ یہ ہے کہ زمین غلہ اگاتی ہے، لہذا غلے کو اس کے وقت پر آپ فرماتے ہیں. اور جو لیکن کئی مرتبہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں اور غلہ جل جاتا ہے، بیج جل جاتا ہے. تو کئی مرتبہ دھوپ میں جلتی ہے، اتنی پڑتی ہے کہ غلہ جل جاتا ہے. ترتیب میں نے تمہیں بنا اس لیے کہ قبضے قدرت، سب چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں. جو ترتیب میں نے تمہیں بتائی ہے، کہیں اسی ترتیب کے پجاری مت بن جانا. اسی ترتیب کے جو میں نے بتائی ہے، یہ ترتیب بھی اس وقت مؤثر ہوگی جبکہ میرا حکم اس کے پیچھے رہے گا. یہ ترتیب جو میں نے بتائی ہے، یہ ترتیب بھی اس وقت مؤثر ہوگی جبکہ میرا حکم اس کے پیچھے رہے گا. اس سے پہلے بھی چھری کاٹتی ہے، یہ ساری ہوا اڑاتی ہے، چھری کاٹتی ہے. یہ ساری ترتیبیں اللہ نے بندوں کو سجھائی ہیں، اللہ نے بندوں کو سمجھائی ہیں. اور یہ اس کو کہتے ہیں سنت اللہ، عادت اللہ. اللہ پاک کی عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریق یہ ہے، اس کو سنت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں غلہ ڈالنے سے اگاتے ہیں. جی، آگ جلانے سے آگ دہکتی ہے، اور وہ جس چیز کو اس میں ڈالیں گے اس کو تپائے گی، اس کو پگھلا دے گی، اس کو جلا کر خاک کر دے گی. یہ تاثیر ہے. لیکن خبردار، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. یہ ضابطہ اور قانون بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ اب ہمیشہ میری آگ جلایا ہی کرے گی. نہیں، کئی مرتبہ یہ آگ نہیں جلاتی، حالانکہ جلانے والی تاثیر ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا. حالانکہ آگ بڑی خطرناک تھی، اتنی اونچی آگ تھی اور اتنی بڑی دہکائی گئی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر پار کرنا چاہتا تو جل کر خاک ہو جاتا، اسی میں گرتا. اتنی خطرناک آگ تھی. لیکن اس خطرناک آگ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، وہ آگ گل گلزار بن گئی. تو کیا مطلب؟ آگ جلانے کی تاثیر رکھتی ہے. سنت اللہ یہ ہے، اللہ نے آگ کو بنایا اس لیے ہے، اور اللہ کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ جلایا کرے. لیکن اللہ ہی کے حکم سے آگ نے ایک مرتبہ نہیں جلایا. معلوم ہوا آگ کے جلانے میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، چنانچہ اس کے خلاف اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا تو اس آگ نے نہیں جلایا. تو جلانے نہ جلانے کا حکم اللہ ہی نے اس کو دیا ہے. اسی طرح چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، چھری کا کام ہی ہے کاٹنا، اور جبکہ اس پہ تازہ تازہ دھار لگائی گئی ہو تو اور تیز کاٹتی ہے. لیکن ایک مرتبہ اسی چھری نے نہیں کاٹا تھا، حالانکہ چھری بہت تیز تھی، چلانے والا ہاتھ بھی بڑا مضبوط تھا اور کٹنے والی چیز بھی بڑی کمزور سی تھی، لیکن چھری نے نہیں کاٹا. واقعہ یاد آ رہا نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تھی، لیکن اس دن چھری فیر ہو گئی. معلومات چھری کاٹتی ہے، کاٹنے کا حکم اللہ نے اس کو دیا اور کاٹنے کی تاثیر اللہ نے اس کے اندر رکھی، لیکن اسی رب نے ایک مرتبہ اسی کو حکم دیا کہ نہیں کاٹنا. معلوم کاٹنے اور نہ کاٹنے کا حکم اللہ کا چلتا ہے. تو ظاہر میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بظاہر کرتی دھرتی نظر آتی ہیں، لیکن کرنے دھرنے کا عمل جو یہ کرتی ہے اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. تو ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں ہمیں ضرور پیدا کیا، اسباب کی دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں ضرور رکھا، لیکن مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہے. بھائی دیکھیے، پیسے آپ کی جیب میں موجود، سفر کرنے کا ارادہ دل میں موجود، بیگ میں سامان موجود، چل کر بس اڈے پہ آپ پہنچے جی، اور جو بھی سواری وہاں سے گزر رہی ہے تیزی سے گزر جاتی ہے، آپ ہاتھ دکھاتے ہیں روکتا ہی نہیں. آٹو رکشا کو روکتے ہیں وہ نہیں رکتا، بس کو ہاتھ دیتے ہیں وہ نہیں رکتی. بارہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ ان سے پوچھو، کہیں روک کر زبردستی بائی فورس روکو کہ بھائی تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ کہ نہیں چاہیے، پیسے کی تو بہت ضرورت ہے.
پھر تم نے ان کو اتنے سارے پیسنجر کھڑے کیوں نہیں روکی؟ نہیں روکی، معلوم ہوا پیسے کی تو اس کو ضرورت ہے، گاڑی اس لیے چلانا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ پاک نے ارادہ ڈالا کہ نہیں روکنی، تو نہیں روکتا، نہیں روکتا۔ ایک مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے، گجرات کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم ہے، یہ جو لوکل بسیں ہوتی ہیں نا، ادھر سے فلاں جگہ 2 4 4 5 5 کلومیٹر، ایسا نہیں ہے وہاں۔ سرکاری بسیں ہیں، وہ بھی ایک خاص ٹائم پر ہوتی ہیں۔ یہ ہے گجرات ماڈل، سرکاری بسیں خاص وقت پر آتی ہیں، اور باقی ٹرکوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، ٹرک جو ہے لفٹ دے کے ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ یہ جو لائن کے ٹرک ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ اب میں پڑھنے گیا ہوا تھا اور 2-3 سال مجھے ابھی ہوئے تھے، میں ہائی وے پہ، نیشنل ہائی وے پہ کسی جگہ کھڑا ہوا تھا، ٹرک میں بیٹھ کے مجھے کہیں جانا تھا، تو ایک غیر مسلم بوڑھا آدمی وہ بھی وہاں تھا، تو میں بھی ہاتھ کرتا، وہ بھی ہاتھ کرتا، کوئی ٹرک نہ روکتا۔ حالانکہ نیشنل ہائی وے پر ہر 1 منٹ 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ٹرک چلتا ہے، اور لوگوں کو وہ لفٹ دیتے ہیں، پیسے لے کر ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ اب میں ہاتھ دے رہا ہوں، نہیں رکا، چلا گیا، بڈھا تھک گیا، بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے بیڑی جلا لی۔ پھر میں نے اس کا بھی کام میں نہیں کیا کہ جب میں روکوں گا اور کوئی رکے گا تو یہ بھی بیٹھ جائے گا۔ اب وہ گجراتی میں کہتا نہیں بھائی آ تو بہت موٹو مالدار ہے، نہیں روکو بھائی، نہ پیسہ نہیں ضرور نہیں ملے۔ اور میں اس کی بات پر ہنس رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا کہ بھائی یہ کیوں روکے گا؟ جیسے ایک ٹرک کو ہاتھ دیا، وہ نکل گیا کہ نہیں یہ تو بہت مالدار ہے، اسے کیا ضرورت ہے پیسے کی، یہ کیوں روکے گا، یہ ہمیں کیوں بٹھائے گا؟ پھر ہاتھ دیتا، پھر وہ ایسے کچھ بڑبڑاتا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو ٹرک چلانے والا ہے اس کے کیبن میں جگہ بھی خالی ہے، اکیلا کلینر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کنڈکٹر ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کئی لوگوں کو آگے بھی بٹھایا ہوگا، آگے بھی بٹھائے گا، ہمیں کیوں نہیں بٹھا رہا؟ معلوم ہے کہ اس کا ارادہ ہمیں بٹھانے کا نہیں ہے۔ تو یہ ارادہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، کہ میں کوئی ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے جانا ہے، پیسے جیب میں ہوتے ہیں، ارادہ دل میں ہوتا ہے، تیاری فل ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم باہر نکلتے ہیں اور اچانک کوئی کام ایسا پیش آ جاتا ہے کہ وہ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ارادہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی ہستی ہے جو ہمارے ارادوں کو اوورٹیک کرتی ہے، کوئی ہستی ہے جو ہمارے ارادوں کو فیل کرتی ہے، اور اسی کا نام رب ہے۔ تو دوستو اتنا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اتنی بات کو ہم لوگوں کو آج کی اس مجلس میں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور ہمیں اچھے سے اچھے اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب کو خدا نہ سمجھیں، مسبب الاسباب اللہ کو جانیں۔ مثال کے طور پر 2-3 دن کے بعد آپ کو کلی منالی گھومنے کا ارادہ ہے، کلو منالی جانے کا ارادہ کیا آپ نے، شملہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب نئی گاڑی نکالی ہوئی ہے، فارچونر مثلا، مرد گاڑی ہے جی، نئی گاڑی ایک دم، جیب میں پیسے بھی فل ہیں، اور ساتھی بھی 4-5 ایک دم تیار ہیں گھومنے کے لیے، ٹھیک، ارادہ بھی بڑا مضبوط ہے۔ کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں، جانے کے لیے سب تیار، بیگ سب کے تیار، نہا دھو کے سب تیار، ڈیزل ٹنکی میں فل بھرا ہوا، گاڑی ایک دم نئی، کوئی پرابلم آنے والا نہیں انشاءاللہ، سب کچھ۔ گاڑی میں بیٹھنے جا رہے تھے، اچانک خبر آئی گھر میں انتقال ہو گیا، ہو گیا کام خراب، ارادے سارے ختم، کس نے کیے؟ اللہ نے۔ یا اچانک کوئی بچہ چھت سے گر گیا، اور جو اصل آدمی تھا جو سب کو لے جانے والا تھا اسی کا بیٹا، بھتیجا، بھانجا کچھ تھا، اب وہ نہیں جائے گا، تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ فیل۔ کس نے ارادہ فیل کیا؟ پلان کس نے فیل کیا؟ اللہ نے۔ لہذا ہم اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہ رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، نظر اللہ پہ۔ سنا تم گھومنے جا رہے ہو؟ جی ہاں گھومنے تو جا رہے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک لے جائیں تو ارادہ تو پورا ہے، اللہ سے دعا بھی ہے، آپ بھی دعا کریں اللہ عافیت سے لے جائے۔ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا ہے؟ جی میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، پیسے بھی بھر دیے، ویزا بھی آ گیا، ٹکٹ بھی اوکے ہو گیا، کنفرم ہو گیا، تیاری بھی پوری کر لی ہے، کل ہی احرام بھی لے کر آ گیا ہوں، پرسوں انشاءاللہ نکلنا ہے، لیکن بس آپ دعا فرمائیں اللہ عافیت کے ساتھ لے کے جائے، اس لیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے، پیر ٹوٹ جائے، کوئی فریکچر ہو جائے، کچھ ہو جائے، آدمی کو سب کچھ کینسل کرنا پڑے۔ تو دوستو اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے، اسباب اختیار کرتے ہوئے
اللہ کی ذات سے ہم غافل نہ ہوں۔ ادھر ہمارا حال کیا ہے آج کل؟ ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے اسباب اگر ہیں مضبوط تو ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے کمزور، کیونکہ اسباب پہ یقین، گاڑی نئی، ڈیزل فل، جیبیں فل، جی ساتھی جی راضی خوشی چلنے کے لیے تیار، اب اسباب بالکل اسباب کے اعتبار سے ایک دم تیاری میں، تو اللہ کی ذات پہ توجہ نہیں ہوتی، اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، سفر کی ابتدا کی جو دعا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، سواری میں بیٹھنے کی دعا وہ بھی نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ اسباب قوی۔ اور اگر اسباب ہوں کمزور، اسباب ہو کمزور، ڈیزل بھی ہو تھوڑا، پیسے بھی ہوں کم، اور ٹائر بھی ہوں گھسے ہوئے، اور اسپیئر ویل میں بھی جی پنچر ہو، اور سفر ہو لمبا، اور خطرہ ہو کہ یہ گاڑی کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، اب مضبوط دعا تو کیا سورہ یاسین شریف پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اور حادثات سے بچنے کی جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں سب پڑھ ڈالتے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے فکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے اللہ کی طرف متوجہ رہو، دعا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کمزور تو ایمان قوی ہو رہا ہے۔ یہ تو وقت موقع کی بات ہوئی دوستو، یہ کمال عبدیت نہیں ہوئی، کمال بندگیت نہیں ہوئی، حالات ایسے ہوں یا ایسے ہوں، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، نظر ہمیشہ اللہ کے ذات پہ جمی رہے، یہ ہے کمال۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ذرا اب ایک بات اور سمجھیں، وہ یہ کہ جس طرح سے دنیا میں اسباب اللہ پاک نے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، یہ اصول ہے۔ اس میں گڑبڑی کیا ہو سکتی ہے؟ کئی مرتبہ لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے اور یوں کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ایک آدمی حقہ پہ رہا، کہاں جا رہا حل لے کر؟ کھیت 1 بیگھہ زمین ہے، ذرا اس کو جوت دوں۔ کیوں؟ کہا وہ موسم آ رہا ہے، بارش موسم ختم ہو گیا، اب گیہوں اگانے کا موسم آ رہا ہے تو گیہوں ڈال دوں۔ ارے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی تو دیتا ہے، کہ ہاں واقعی اللہ ہی دیتا ہے، تو بس وہاں مت جا۔ تو آدمی یقین کرے گا اس پر کہ یقیناً اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اللہ ہی غلہ دیتے ہیں، لیکن اسی دینے والے اللہ نے تو کہا ہے کہ زمین کو جوتو، زمین میں بیج ڈالو، لہذا اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو اسباب اختیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں یہ تو نہیں کرتے کہ بھائی اللہ دینے والے ہیں تو چلو کھیت کو جتائی مت کرو، ایسا تو نہیں کرتے۔ اچھا، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ جی، اور اللہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے دینے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ لیکن اسی رب نے یہ قانون بنایا، اگر اولاد چاہیے تو جائز نکاح کرو، میاں بیوی تنہائی میں آپس میں ملاقات جاری رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہم تمہیں اولاد دیں گے۔ تو اولاد دینے کے لیے میاں بیوی کا ملاپ، میاں بیوی کا ملنا جلنا، یہ سبب ہوا کہ نہیں؟ لیکن کوئی آدمی یہ سوچ کر کے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں کہاں ان لفڑوں میں پڑتا ہوں، میں کہاں ان جھمیلوں میں جھگڑوں میں پڑتا ہوں کہ بیوی لاؤ، پھر اس کے بعد اس کا خیال رکھو، پھر اس کو گھر دو، پھر اس کو نان نفقہ دو، پھر اس کے رشتہ داریوں کا خیال رکھو، میں کہاں ان جھگڑے میں پڑوں گا؟ بس اللہ سے گڑ گڑا کے مسجد میں مانگا کروں گا اور اللہ اولاد دے دیں گے۔ بتائیے کیسے ملے گی اولاد؟ تو اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اسی دینے والے رب نے کہا ہے کہ ایسے میں دیتا ہوں، یہ طریقہ اختیار کرو، تو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو غلہ اللہ ہی دیتا ہے، اسی دینے والے رب نے کہا غلہ اس طرح دیتا ہوں، زمین کو جوتو، بو، کھاد پانی کا خیال رکھو، میں ایسے دیتا ہوں۔ اور کیسے دیتا ہوں؟ 1 دانہ تم بو گے تو میں 100 دانے کر کے لوٹاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو جیسے اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ عجیب بات یہ ہے دوستو، ہمارا ایمان آخرت کے معاملات میں اس طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی کہ جس طرح اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ پاک نے آخرت میں جنت دینے کے لیے بھی کچھ اسباب بنائے ہیں کہ تم نماز پڑھو وقت پر، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، حقوق ادا کرو آخرت کے بارے میں، اور یہ سب کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے گناہ مت کرو، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو باز رکھو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ یہ ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا کہ وہ ڈر گناہ نہ کرنے دے، تاکہ گناہوں سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، وہ خوف گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس اپنے دل میں باقی رکھو،
زندہ رکھو، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو جواب دینے کا خیال آپ کے دل میں جب دنیا میں رہے گا تو آپ دنیا کے اندر کچھ غلط کام نہیں کرو گے۔ تو دنیا کے اندر جب اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ اس اسباب پہ اللہ نتیجہ مرتب فرماتے ہیں، تو ہم آخرت کے بارے میں آخرت کے اسباب پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں ہم کیوں سوچتے ہیں بھائی نماز تو نہیں پڑھتے، اللہ بہت بڑا ہے جنت دے گا۔ ہاں اللہ جنت دے گا، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اسی بڑے رب نے کہا ہے نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ارے ہمارے بھوک پیاس کے اللہ تعالیٰ محتاج تھوڑی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، اللہ بہت بڑا، اللہ اپنے فضل سے جنت دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت دیں گے، لیکن اسی جنت دینے والے رب نے، اسی فضل سے جنت دینے والے رب نے کہا ہے، ایک ضابطہ بنایا کہ تم روزے رکھو مہینے کے، سال میں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، ارے اللہ ہمارے پیسوں کے محتاج تھوڑے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت تو اپنے فضل سے دیں گے، لہذا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہاں اللہ جنت اپنے فضل سے دیں گے، لیکن اسی رب نے یہ کہا کہ تم میرے فضل سے اور میری برکتوں سے آپ کماؤ، میری طرف توجہ کر کے حلال روزی کماؤ، لیکن میرے نام پر اتنا پیسہ غریبوں کو تک پہنچاؤ۔ اسی رب نے کہا ہے، اور اسی رب نے جب کہا تو انہی کاموں کے کرنے پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص دکان کھولنے والے شخص سے کہے کہ دکان مت کھولو، میرے ساتھ بیٹھ کے حقہ پیو، اللہ بہت بڑا ایسے ہی دے گا روزی، تو ہر آدمی اس کو بیوقوف کہے گا نہیں، جو حقیقت میں روزی تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اسی دینے والے رب نے کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ تو ہم آخرت کے بارے میں اس بات پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ جنت تو اللہ ہی دیں گے اپنے فضل سے، لیکن وہی جنت دینے والے رب نے آخرت کے کچھ اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا، ہم وہ اعمال کیوں نہیں کرتے دوست؟ لہٰذا نماز میں کوتاہی، رمضان کے روزوں میں کوتاہی، حج ادا کرنے میں کوتاہی، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی، کئی مرتبہ نقدی پیسے کی زکوٰۃ دیتے ہیں، زیورات کی نہیں دیتے، کئی مرتبہ زیورات کی دیتے ہیں تو کیش کی نہیں دیتے، کئی مرتبہ دونوں کی دیتے ہیں تو پراپرٹی کی نہیں دیتے۔ یہ سارے معاملات معلوم ہے ڈنڈی مار رہے ہیں۔ جب دنیا کے اندر اسباب میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اسباب اللہ پاک نے رکھے ہیں، ہمیں ان کو اپنانا ہے اور ان اسباب کے پیچھے اللہ کی ذات پر نظر رکھنی ہے، اسی طرح ہم اعمال کے اعتبار سے اس بات پر کیوں یقین نہیں رکھتے کہ اعمال کرنے ہیں، لیکن اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ جیسے کھیتی کرنی ہے، لیکن کھیتی کرنے کا جو عمل ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ تو اللہ ہی کی ذات پہ کرنا ہے۔ اسی طرح اعمال تو کرنا ہے، اعمال میں کوتاہی نہیں کرنا، لیکن نظر اللہ ہی کی ذات پہ رکھنی ہے۔ تو دوستو یہ اعمال کے اعتبار سے ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور کوتاہی کیوں ہو رہی؟ نفس و شیطان ہمیں یوں سجا رہا ہے اللہ ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہے۔ تو ایک بات اور کہہ دوں، اعمال کے تو محتاج ہیں ہی نہیں، ہمارے بھی کہاں محتاج ہیں بھائی؟ وہ ہمارے اعمال کے تو محتاج نہیں، ان کو ہماری بھی کیا ضرورت ہے پھر؟ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ اعمال بھی اللہ پاک نے ہمارے بھلے کے لیے رکھے ہیں، ہمیں ہی زاویے میں رہنے کے لیے رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنی محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، دنیا کے اندر اسباب کی دنیا، بہترین دکان مال اس میں لا کے ڈالتے ہیں، بہترین اس کا کاؤنٹر بناتے ہیں، ٹائمنگ پر اس کو کھولتے اور بند کرتے ہیں جی، اور اسی طرح کھیتی باڑی کا پورا خیال رکھتے ہیں، اس کا پورا نظام، اور اس کے باوجود پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھو، اور الحمدللہ ہم نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسان سے بڑھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہاتھ میں اس کو ملاتے ہیں خاک میں اور نظر رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ کسان جو کچھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کو تو ملا دیتا ہے خاک میں اور نظر رکھتا ہے اللہ کی ذات پر، ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح ہم اعمال کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھیں، نمازیں سنتوں کے ساتھ، نفلوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، فرائض و واجبات کے ساتھ اہتمام سے نماز پڑھیں، لیکن اس نماز کو اپنے نجات کے لیے کافی نہ سمجھیں، نجات کے لیے تو اللہ کا فضل ہی کافی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی دوستو، تو آج سے ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں، کام کے وقت کام کروں گا اللہ کا حکم سمجھ کر، اعمال کے وقت اعمال کروں گا اللہ کا حکم سمجھ کر، کام کروں گا کام میں برکت اللہ دیں گے، اعمال کروں گا اعمال کو قبول اللہ فرمائیں گے اور اس کا اجر بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب بیلنس بنے گا انشاءاللہ، اب بیلنس بنے گا۔
کئی مرتبہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی محنت دنیا میں کر رہے ہو تو آپ ذرا دین کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤ، تو کہتے جی اگر کریں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ معلوم ہوا یہ شخص بیلنس بگاڑ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ محنت کرنے سے ہی روزی ملتی ہے، اگر اللہ پاک نے پچھاڑ دیا، بیمار کر دیا، اب کاروبار تو بند ہو گیا، انکم کا سورس تو بند ہو گیا، اب کون کھلائے گا؟ یاد رکھنا اب بھی اللہ ہی کھلائیں گے، چاہے زکوٰۃ کا کھلائیں چاہے صدقات کا کھلائیں، کھلائیں گے اللہ ہی، کھلائیں گے اللہ ہی، بھوکا نہیں ماریں گے۔ وہ ذات بھوکا اٹھاتی تو ہے، بھوکا سلاتی نہیں، کھلائیں گے اللہ۔ تو یہ بندہ اپنی سوئی کو سوچ کے اس پر نہ لائے، محنت کروں گا تو ملے گا، نہیں کروں گا تو نہیں ملے گا، نہیں، محنت تو کروں گا لیکن اللہ اپنے فضل سے دیں گے، اللہ اپنے فضل سے دیں گے۔ تو دوستو ہمارے اندر سوچ کی ایک بہت بڑا ڈفرینس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے اعمال میں محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں محنت کریں گے اللہ دیں گے، لیکن دینا اللہ ہی کا کام ہے اور بندے کی محنت ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اعمال کے بارے میں بھی سوچیں کہ اعمال تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ اسی رب نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جس طرح یہ محنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اسی طرح یہ اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اعمال تو ہمیں کرنے ہیں اور ان اعمال کے پیچھے اللہ کا فضل ہمارے لیے کافی ہو۔ یہ سبق سمجھ میں آیا دوستو؟ یہ اکابر مشائخ بزرگان دین جن کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے بیلنس کو چیک کریں، کہیں وہ مس بیلنس نہ ہو رہے ہوں، کہیں وہ دنیا کو زیادہ اہمیت نہ دے دیں، کہیں آخرت کی طرف متوجہ ہو کر وہ دنیا کو ترک نہ کر دیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دل نہ لگائیں، یہ مطلوب ہے۔ پیسہ کمائیں لیکن پیسے کو خدا نہ سمجھیں، اسباب اختیار کریں، اسباب کو بڑا نہ سمجھیں، اس لیے کہ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی طاقت بڑی۔ اعمال کریں، ہم اپنے اعمال کو دھڑلے کے ساتھ قیامت کے دن یوں نہیں کہہ سکتے اللہ میاں ذرا سنبھل کے فیصلہ کرنا، نعوذ باللہ، ہم یہ نہ کہیں ذرا سنبھل کے فیصلہ کرنا، بالغ ہونے کے بعد کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی میں نے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اعمال اللہ کی شائن شان تھے ویسے تو اعمال ہم سے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ذرا بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں۔ میں ہمیشہ یہ مثال اپنا سبق سمجھانے کے لیے، سنانے کے لیے، بتانے کے لیے اس مثال کو دیا کرتا ہوں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ماں جب آٹا گوندھ کے روٹی پکانے بیٹھتی ہے، چھوٹی بچی بھی کہتی ہے امی میں بھی پکاؤں گی۔ اب ماں اس چھوٹی سی منی کو تھوڑا سا آٹے کا پیڑا اپنے گندھے ہوئے آٹے میں سے توڑ کر اور اس پہ خشکی لگا دیتی ہے، آٹا خشک لگا دیتی ہے تاکہ بچے کے ہاتھ پہ نہ چپکے۔ اب وہ بچی اس کو کہتی جاؤ روٹی پکاؤ جی۔ اب وہ بچی پہلے تو ادھر ادھر کھیلتی ہے، کئی مرتبہ زمین پر اس کی بال بناتی ہے، کئی مرتبہ دیوار پر رگڑتی ہے جی، دنیا بھر کی اس میں مٹی اور اس میں میل کچیل شامل ہو جاتا ہے۔ پھر خوب کھیل کے جب تھک جاتی ہے آخر میں اس کی روٹی پکاتی ہے اور امی کو کہتی ہے امی میری روٹی پک گئی۔ تو ماں اس کی چھوٹی سی روٹی کو پھر اپنی توے پہ سیکتی ہوئی روٹی کو کنارے کر کے اس کی روٹی کو جگہ دیتی ہے، اس کو سیک دیتی۔ جب سیکھ گئی تو پلٹنے سے اٹھاتی ہے اور بچی کے دامن میں ڈالتی ہے اور کہتی جاؤ اپنے ابو کو دکھاؤ میں نے تمہاری روٹی پکائی۔ اب وہ جاتی ہے دوڑتی ہے کہ ابو ابو میں نے آپ کے لیے روٹی پکائی۔ باپ کتاب پڑھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، سب چھوڑ کے ارے واہ واہ میری بیٹی نے روٹی پکائی، کتنی خوبصورت روٹی بنائی، کتنی پیاری بنائی۔ بچی کو بھی چومتا ہے، روٹی کو بھی چومتا ہے، بچی کے ہاتھ بھی چومتا ہے، پیشانی بھی چومتا ہے اور اس کو انعام دیتا ہے۔ سچ بتاؤ دوستو، کیا وہ روٹی اتنی خوبصورت ہے جیسی کہ کہی جا رہی ہے؟ کیا وہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ اس میں تو مٹی اور کچرا اور اس میں تو میل شامل ہو گئے۔ تو پھر یہ انعام کیوں دے رہا ہے، خوشی کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ بچی کی کوشش کے کرنے پر، بچی نے جو روٹی بنانے کی کوشش کی اس کوشش کے کرنے پر انعام دے رہا ہے، اس کوشش پر خوش ہو رہا ہے۔ جیسے پہلے دن بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے اور استاد سلیٹ کے اوپر، تختی کے اوپر یا کوری نوٹ بک کے اوپر کچھ کہتے ہیں کچھ لکھو، اب یہ کچھ ایسے ایسے کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے ابو میں نے لکھا۔ باپ کہہ ارے واہ 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 واہ، ایسا تو مجھے بھی لکھنا نہیں آتا، میرے بیٹے نے کتنا شاندار لکھا۔ سچ بتاؤ شاندار لکھا؟
اب وہ انعام کیوں دے رہا ہے اس کو؟ چاکلیٹ کیوں دے رہا ہے؟ بچے کی کوشش پر۔ تو جنت تو اللہ کے فضل ہی پر ملے گی، لیکن اللہ کا فضل تب متوجہ ہوگا جب کہ ہم اعمال کر کے گئے ہوں گے، اگرچہ یہ اعمال بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن جس طرح سے بچی کی روٹی پر، روٹی کی خوبصورتی پہ انعام نہیں ملتا، روٹی کی صفائی ستھرائی پہ انعام نہیں ملتا، روٹی بنانے کی کوشش پر انعام ملتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کی خوبصورتی پر جنت نہیں ملے گی، ہمارے اعمال کی صفائی ستھرائی پر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو سب اللہ کی شان سے وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، اللہ کی شان سے یہ تو پرے ہیں، بالکل اللہ کی شان ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر جنت کیوں ملے گی؟ جنت ان اعمال کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو کر اپنا فضل اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائیں۔ اب ہم اعمال کریں نا، کوشش کریں نا، جیسے بچے روٹی پکائے نا، تو کہاں سے اس کو بوسہ ملے گا؟ کہاں سے اس کو تحفہ ملے گا؟ کہاں سے باپ کی خوشنودی ملے گی؟ کوشش تو کی نہیں اس نے۔ ٹھیک اسی طرح اعمال کیے نہیں، روزے رکھے نہیں، زکوٰۃ دی نہیں، حج کیا نہیں، جی نمازوں کی پابندی کی نہیں، بتائیے اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوگا؟ جنت کیسے ملے گی؟ تو پھر تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو نصاب ہے، جو نظام ہے، اس کورس کو جہنم کے پورا کرنا پڑے گا، اور مر کٹ کے اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ معلوم ہے دوستو، جس طرح دنیا دارالاسباب ہے اور اس دنیا میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ملا ہے، اور اسباب کے ساتھ ساتھ توجہ اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے، ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے اس دنیا میں اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اعمال ضرور کریں، لیکن اعمال کو مؤثر نہ سمجھیں، اعمال کے پیچھے اللہ کے فضل کا انتظار کریں۔ یہ سبق یاد رہے گا دوستو۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو اتنا بہترین بنا دیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کو فالو کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور سوچ لیں اچھی طرح سے، ہمیشہ ہم اس دھرتی پر رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ اس دھرتی پر رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم عارضی سنگل ویزا اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ڈبل ویزا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ملٹیپل ویزا صرف اور صرف ایک ہستی کو ملا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ آئے تھے، اٹھا لیے گئے، پھر واپس بھیجے جائیں گے، ملٹیپل ویزا ان کے پاس۔ ہم سنگل ویزا پر آئے ہیں، دنیا میں رہیں، کھائیں پیئیں، اللہ کی دھرتی پر لطف اٹھائیں زندگی کا، اور اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام کہیں وہ کریں، جن کاموں سے بچنے کے لے کر ان سے بچیں۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ، پھر دیکھو لطف زندگی آ جائے گا۔ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھے بستر پہ سوئیں، اچھی اچھی نعمتیں کھائیں، لیکن ان تمام چیزوں میں رہ کر اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھ کر استعمال کریں، لطف زندگی اٹھائیں۔ کس نے کہا ہے کہ آپ ایک روٹی مت کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ؟ کس نے کہا کہ آپ مٹھائی مت کھاؤ؟ کس نے کہا کہ آپ نمک مت کھاؤ؟ کس نے کہا آپ چٹپٹا مت کھاؤ؟ یہ سب نعمتیں استعمال کریں۔ رمضان مبارک میں اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، یہ استعمال کے لیے کرتے ہیں، استعمال کے لیے کرتے ہیں۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تاکہ بندے لے کر استعمال کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی پر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ معلوم ہوا نعمتوں کی زیادتی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم شکر کی کثرت کرنا شروع کر دیں، موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، تو موجودہ نعمتوں پر اللہ کا کثرت سے شکر کرنے پر وہ نعمتیں بھی ملیں گی جو اب تک نہیں ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیز دوستو، دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں، نگاہوں کو پاک رکھیں، سوچ کو پاک رکھیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے اس کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوتے، میلے نہیں رکھتا، وہ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھے اور اپنے دلوں کو بھی صاف رکھے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اپنے ظاہر کو بھی پاک اور صاف رکھے اور اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، کپڑے تو بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن دل گندے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ رشتہ داروں کے بارے میں، کئی مرتبہ محلے پڑوس والوں کے بارے میں،
کئی مرتبہ ملنے جلنے والوں کے بارے میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دوست. ہم اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور ظاہر سے زیادہ اچھا اپنے باطن کو پاک رکھیں اور باطن سے زیادہ اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. ایک واقعہ آپ کے سامنے میں سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے بڑوں نے اپنے باطن کو صاف رکھنے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی. بچپن کے میرے ایک استاد گزرے ہیں، منشی نور الحسن، رنگریزوں میں سے تھے، ملتانی رنگریز. ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا دورالے میں، تو اپنی بیٹی کے یہاں رہتے تھے. اصل تھے نرپڑے کے، پھر غالباً آخر میں بڑوت کو اپنا جو ہے مسکن بنا لیا تھا، لیکن زندگی کے اکثر وقت ان کا دورالے ہی میں گزرا. منشی نور الحسن صاحب میرے بچپن کے استاد تھے. حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم کے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کو دورالے کے لیے انہوں نے دعوت دی کہ حضرت واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے تشریف لائیں. تو حضرت تشریف لائے، تو ٹرین سے آنے والے تھے، تو مجھے دورالہ مسجد سے لے کر گئے کہ استاد آ رہے ہیں اور ان کا استقبال کرنے چلنا ہے. اور دورالہ ریلوے لائن کے کنارے 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 چلے، اور راستے بھر مجھے، اچھا وہ نہ تو قاری تھے، نہ حافظ تھے، نہ عالم تھے، لیکن پڑھاتے قرآن پاک تھے، پانی پتی لہجے میں. تجوید بہترین تھی ان کی، کسی استاد سے سیکھا تھا، اور ان کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی. گوئلے کے اندر ان کی ایک بیٹی رہا کرتی تھی، بہترین قرآن پاک پڑھتی تھی. اللہ کی شان. راستے میں مجھے وہ بغدادی قاعدے میں جو کچھ قاعدے لکھے ہوئے ہیں، یرملون کا قاعدہ، حروف قمری، حروف شمسی، وہ یاد کراتے جا رہے. اب ریلوے اسٹیشن پہنچے، پتہ چلا کہ ٹرین جو ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے. تو ریلوے اسٹیشن کے پیچھے سے ایک راستہ پھر گاؤں بازار کی طرف آتا ہے، تو وہاں ایک حجام کی دکان تھی، وہاں گئے اپنا خط بنوانے کے لیے. اب میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ کہہ رہے ہاں بھائی وہ قاعدہ یاد ہو گیا، کہ جی یاد ہو گیا، تو پھر سنا دو. اب وہ حجام کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ اس طرح پہ دھار لگا رہا ہے یا بلیڈ بدل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اس دوران میرا قاعدہ سن رہے ہیں. کیسے استاد تھے اور کیسی ان کو دلچسپی تھی، کیسی دلچسپی تھی. بڑے پیارے آدمی تھے. اور اللہ پاک نے، اچھا وہ بیعت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور بیعت آزادی سے پہلے ہوئے تھے، اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو آزادی کے پہلے کے تھے. اور بڑے پر لطف آدمی تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہیں 2 خاندانوں کے درمیان میں رشتہ کرایا، بچولیا بنے. تو لڑکی والوں نے کہا جی ہاں یہ رشتہ تو ہمیں منظور ہے، لیکن بارات جو آئے تو ذرا باجے گاجے کے ساتھ آوے، ہمارے گاؤں میں تھوڑی سی رونق سی ہو جائے گی، اور ہمارے خاندان میں یہ پہلا بیاہ ہے، تو باجا آنا چاہیے. کوئی بات نہیں، باجا آ جائے گا، باجا آ جائے گا. اب بارات پہنچی گاؤں میں نے بھی بہت سی باراتیں اٹینڈ کی ہیں بچپن میں، اس لیے کیا پتہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں مخلوق کے سامنے سنانا ہو، اس کی قباحت بیان کرنی ہو، اس لیے بچپن میں تجربے سے گزارا ہو. تو بارات کا اصول یہ ہے، پہلے تھا پتہ نہیں اب کیا ہے، کہ بارات گاؤں کے کنارے جا کے بس ٹھہرتی تھی، پھر اس میں سے بچولیا اترتا تھا اور وہ جا کر سمجھانے میں جا کے کہتا تھا بھائی بارات آ گئی، کھڑی ہے گاؤں کے کنارے، اب کہاں ان کو اتارنا ہے، کہاں لانا ہے. تو پھر 2-4 آدمی آتے تھے اور وہ ان کا استقبال کرتے اور پھر لے کے جاتے، اور پھر کسی کے گھر میں جا کے ان کا پڑاؤ ڈلواتے، اور وہاں ان کو شکنجی پلائی جاتی تھی اور شربت پلایا جاتا تھا موسم کے اعتبار سے. ایسے ہی تھا نا، یہ کچھ بدل گیا ہوگا اب جو بھی کچھ ہے. بہرحال منشی حسن صاحب پہنچے، بھائی وہ بارات آئی ہے، تو وہ لوگ آئے، کہا جی باجا کہاں ہے؟ باجا بھی آ جائے گا، آ رہا ہے، تم چلو تو صحیح نا، بٹھاؤ تو صحیح، چائے پانی کا تو کرو کچھ پہلے. خیر وہ کسی گھر میں لے گئے، اب بٹھا دیا. پھر انہوں نے کہا نا خوشی کے لیے، کہا باجا، تو کہ بھائی تسلی تو کرو ذرا، بیڑی بیڑی جلا لی لوگوں نے. پھر انہوں نے اپنی جیکٹ کھولی، جیکٹ پہنا کرتے تھے، جیکٹ کھولی، اس میں سے 2 بچوں کے باجے نکالے، جس کو پی بھی کہتے ہیں، وہ باجے 2 نکالے، اور نکال کے دونوں سمدھی آمنے سامنے بیٹھے تھے، لے بھائی ایک بجا تو اور ایک بجا تو، اور ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے. اب لوگوں نے یہ سنا اور زور سے قہقہ لگایا، بھائی واہ 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 واہ. ہنسی کی ہنسی ہو گئی اور باجے سے جان بھی چھوٹ گئی. اور نے کہا اللہ کے بندو، پھر کہا انہوں نے اللہ کے بندو،
تمہیں شرم آنی چاہیے. اتنے لوگ داڑھی والے حاجی نمازی لوگ اور باجا لے کے ہم بارات آئے, اللہ کی نافرمانی کریں, نکاح اللہ کا حکم ہے وہ ادا کرنے کے لیے آئے اور کریں اللہ کی نافرمانی, شرم آنی چاہیے. اب آگے نصیحت بھی کر دی تو لطیفہ بھی ہو گیا, نصیحت بھی ہو گئی. یہ تھے منشر الحسن, اللہ پاک نے ان کو بڑی صلاحیت رکھی تھی. عجیب بات, میرے پاس واٹس ایپ کے اندر کسی نے ایک مضمون بھیجا اور مضمون میں پوری تفصیل تھی. حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 9 گزے والے تھے, انہوں نے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند میں ہوا کرتے تھے, ان کی حدود اختلاف سے متعلق ایک کتاب میں کہ اختلاف تو ہو لیکن کس درجے ہونا چاہیے, اس پہ واقعات بہت سے لکھے ہیں. اس میں حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. وہ کسی نے واٹس ایپ کے اوپر مجھے لکھ کر بھیجا تو میں تو حیران رہ گیا. پھر میں نے کتاب بھی حاصل کی, اس کتاب پہ پھر میں نے اس کو پڑھا, پھر میں نے اپنے بھائیوں کو بھی سنایا کہ یہ واقعہ مجھے علم نہیں تھا. ہاں منشی حسن صاحب میرے استاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت, یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا بچپن میں کہ یہ حضرت تھانوی سے بیعت, کیونکہ میری عمر ہی بہت چھوٹی سی تھی اس وقت, اتنی شد بد نہیں تھی کہ یہ سارے سلسلے معلوم کیے جائیں اور پتہ چلے. ہوا یہ کہ حضرت تھانوی اس زمانے میں جب انگریز یہاں تھے تو 2 محنتیں چل رہی تھیں انگریزوں کو, دشمن کو یہاں سے نکالنے کی. ایک کانگریس تھی اور ایک مسلم لیگ. تو کچھ علماء کانگریس کے ساتھ تھے اور کچھ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید بھی مسلم لیگ کے ساتھ تھی اور اس کی تائید پر ایک رسالہ بھی حضرت نے لکھا تھا. اور ادھر جو کانگریس کی تائید میں تھے اس میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے لوگ ادھر بھی تھے. بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو استاد تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن شاگرد نے اپنے استاد کی مخالفت کی تھی علمی بنیاد پر, ذاتی کسی دشمنی پہ نہیں, علمی بنیاد. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تائید کرتے تھے مسلم لیگ کی. تو جب منشی الحسن صاحب حضرت تھانوی کے مرید ہوئے تو سوچا میرے پیر, میرے مرشد, میرے شیخ جو کاز کی تائید کرتے میرا بھی وہی کاز, میرا بھی وہی, میں بھی اس کا حامی. چنانچہ میرٹھ حلقے کے مسلم لیگ کمیٹی کے ممبر بن گئے. لیکن عجیب بات یہ کہ اس دونوں میں یہ پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے پر وار کرتی رہتی تھی زبانی. تو مسلم لیگ کے لوگ حضرت مدنی کے بارے میں بڑی بری بھلی باتیں کہتے تھے. تو ایک مرتبہ منشی الحسن صاحب کمیٹی میں شریک ہوئے, میٹنگ میں شریک ہوئے اور کہا دیکھو بھائی, ادھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ میں ہمارے ساتھ اور ادھر حضرت مدنی ہیں, وہ بھی بزرگ ہیں یہ بھی بزرگ ہیں, ان کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں, بزرگ ہیں, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ہمیں ان کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, بہت بری بات. تو کسی نے کہا کہ ان کو کس نے بزرگ کہا, وہ کیسے بزرگ؟ تو کہا اگر تم ان کو بزرگ نہیں مانتے اور ایسی توہین کر رہے ہو تو میرا اس کمیٹی سے استعفیٰ. اور استعفیٰ دے کے اپنے گھر دورالے یا نیر پڑا جہاں بھی تھے چلے گئے. لیکن دل میں ایک صدمہ تھا. اسے صدمے کو لے کر وہ پہنچے تھانہ بھون کہ حضرت کو یہ بات کہوں گا میں کہ جس کمیٹی کی اور جس تنظیم کی تائید آپ کرتے ہیں اس میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو رات ہو گئی تھی. حضرت کے خادم سے انہوں نے ایک بات کہی کہ بھائی میں بڑے بھاری دل کے ساتھ میرٹھ سے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ کا میں آیا ہوں, اس لیے کہ لوگ حضرت مدنی کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہیں اور مجھے یہ برداشت نہیں ہوا. تو حضرت تھانوی کے خادم نے کیا کہا بھلا معلوم, شاید بھائی الیاس ان کا نام تھا, تم مولانا حسین مدنی کو بزرگ سمجھتے ہو, بزرگ تو شیطان بھی تھا. میں سوچا لو وہ تو برا بھلا کہتے ہیں, یہ تو حضرت کے دربار میں رہنے والا درباری بھی برا کہہ رہا ہے, آگے کیا حال ہوگا اللہ ہی رحم کرے. خیر صبح کا انتظار کیا. جب صبح ہوئی حضرت کی مجلس بیٹھی. اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں, بات کا آغاز کیسے کروں, ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضرت نے ایک خط پڑھا کہ بھئی ایک خط میرے پاس آیا ہے, سنو. سائل سوال کرنے والا کہہ رہا ہے حضرت دیوبند میں رحمتی رحمت ہے, یعنی حضرت مدنی کے یہاں, وہاں شفقتی شفقت ہے, رحمتی رحمت ہے, اور آپ کے یہاں زحمتی زحمت ہے. جو بھی آتا ہے ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, باہر نکالتے ہیں, سزا دیتے ہیں, معافی منگواتے ہیں, اور وہاں تو کچھ بھی نہیں, وہاں تو مزے ہی مزے ہیں. تو یہ سوال لکھا, یہ کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے اس کا میں نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لو. بھائی وہ تو دریا ہیں اور بہتا دریا پاک ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے اس پیشاب سے اس کی پاکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کا اصول ہے نا, بہتا دریا پاک ہے, بہتا پانی پاک ہے.
لیکن میں تو ایک چھوٹے سے گھڑے کے مانند ہوں، اور چھوٹے سے گھڑے میں ایک قطرہ اگر پیشاب کر دے تو اس سارے کا سارا مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو منشیر الحسن صاحب کے حوصلے بلند ہوئے کہ حضرت مدنی کو انہوں نے اتنا بڑا اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کہا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے کہ کریں۔ کہ حضرت آپ جس تنظیم کی تائید کرتے ہیں اس میں لوگ حضرت مدنی کے بارے میں، علماء کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے میرٹھ میں ان کو یہ کہا تو لوگوں نے اور گستاخی کی، تو میں استعفیٰ دے کے چلا آیا۔ میں نے سوچا آپ کے سامنے صورتحال پیش کروں۔ جب رات کو یہاں پہنچا، آپ کے جو خادم بھائی الیاس، غالباً بھائی الیاس ان کا نام تھا، کہ انہوں نے تو اور آگے کی ایک بات کہی، کہا کہ مولانا مدنی کو تم بزرگ سمجھتے، بزرگ تو شیطان بھی تھا۔ بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تیش میں آ گئے، کہا تم یہ بات بھائی الیاس کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ کہ جی حضرت کہہ سکتا ہوں، بلاؤ ان کو۔ بلایا۔ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا تربیت کا، واقعی وہ حکیم الامت۔ سب سے پہلے ان سے پوچھا ان کو آپ جانتے ہو کون ہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں، یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں نور الحسن۔ آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں کوئی دشمنی نہیں۔ یہ کیوں پوچھا؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمنی ہے تو انہوں نے اسی دشمنی میں مخالفت میں ان کے خلاف میرے سامنے پہ وہ کی ہو، چغلی لگائی ہو۔ کہ نہیں جی کوئی دشمنی نہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، سنو اس کو۔ کہ جی۔ اب وہ بیٹھ گئے، کھڑے رہے، کہا سناؤ۔ کہ حضرت ایسے ایسے واقعہ میرٹھ میں ہوا، میں اس درد کے ساتھ، غم کے ساتھ یہاں آیا، رات کو میں نے ان کے سامنے یہ سنایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا حضرت مدنی کے بارے میں۔ کہ سن لیا آپ نے؟ کہ جی۔ واقعہ صحیح ہے، ایسا ہی ہوا؟ کہ جی ہاں ایسے ہوا۔ دوسرے خادم کو ان کا کان پکڑو اور باہر نکالو، کان پکڑا باہر لے گئے۔ اور حضرت نے جب باہر کر دیا اور بالکل کہا کہ بات مت کرنا مجھ سے۔ کیسے بات کریں؟ اب کسی کوئی پانی پت کے کوئی قاری صاحب تھے، ان کے ذریعے سے خط و کتابت کے ذریعے سے رابطہ کیا حضرت سے، حضرت معاف کر دیجیے، حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اللہ کے کسی ولی کے بارے میں مجھے ایسی کومنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، حضرت مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، دیوبند جاؤ اور حضرت مدنی سے معافی مانگو اور لکھوا کے لاؤ۔ چنانچہ یہ دیوبند گئے اور وہاں جا کر حضرت سے معافی مانگی۔ حضرت نے لکھا حضرت آپ کے خادم کو میں نے دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ حضرت کو پڑھایا، حضرت نے کہ نہیں معافی معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے وہاں جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کس بات پہ تمہیں معاف کر دیا، یہ واقعہ سنایا کہ نہیں سنایا مجھے کیا پتا، اس واقعے کو سناؤ اور حضرت مدنی اس واقعے کو لکھیں اور کہے کہ ہاں اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے ان کو معاف کر دیا، میرا دل صاف ہے، آپ بھی معاف کر دو تب میں معاف کروں۔ پھر گئے اور پھر واقعہ بیان کیا، حضرت مدنی نے اس کو لکھا اور لکھنے کے بعد کہا حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ کیسے تھے یہ منشی نور الحسن، کیسے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کیسے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے تو جو لوگ کانگریس کے حامی تھے تھانہ بھون میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ، اور جب جیل سے آئے تو انگریزوں کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو جگہ جگہ پہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے تھے، تو جو وہاں کانگریسی تھے تھانہ بھون میں، انہوں نے کہا حضرت یہاں بھی آ جاؤ، یہاں بھی، تاکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نیچا دکھایا جا سکے، کیونکہ لیگ کر رہے ہیں نا تو ہماری پارٹی بڑی رہے۔ تو حضرت شیخ الہند استاذ اور حضرت تھانوی شاگرد، تو استاد نے کیا کہا، نہیں دنیا میں کہیں بھی بلا لو، ہندوستان میں کہیں بلا لو، جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں چونکہ میرا ایک شاگرد رہتا ہے اور وہ مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، اور اختلاف کسی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، شریعت کی بنیاد پر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر جو ایک مہم چل رہی ہے اس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے کہ مکمل جو اسلامی طور پر جو کام چل رہا ہے اس میں ہونا چاہیے۔ ان کا ایک مسلک ہے اجتہادی، دینی ایک وجہ کی بنیاد پر میری مخالفت کر رہے ہیں، نہ کہ میری ذات سے کوئی دشمنی ہے، لہٰذا ان کو اپنے مسلک پر جو اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اب اگر میں جاؤں گا تو ان کو بحیثیت شاگرد ہونے کے اور بحیثیت میرے استاد ہونے کے ان کو مجھ سے ملنے آنا پڑے گا، اور جب وہ مجھ سے ملنے آئیں گے تو ان کی پارٹی کو یہ پیغام جائے گا کہ حضرت نے اپنی پارٹی چھوڑ دی اور ان کے ساتھ جا ملے، جو غلط ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ میرا استاد آیا ہے اور میں ملنے نہیں جا رہا ہوں، تو میں اپنے شاگرد کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ دیکھو کیسے تھے استاد اور کیسے تھے شاگرد، کیسے تھے مرید اور کیسے تھے پیر۔ دوستو اس کو کہتے ہیں دل کی صفائی۔ معمولی باتوں میں ہم دل جو ہے بھاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں،
منہ سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں. جو بھی بات ہے صاف صاف کہیں سامنے، کوئی ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں. کیوں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے دل کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نیکیاں اپنی کسی دوسرے کو دے رہے ہیں؟ بہت سے لوگ گھر بیٹھے دوسروں کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. معلوم ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ جس آدمی کی چغلی کی جا رہی ہے، چغلی کرنے والا اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر رہا ہے. تو نیکی تو خود کی تھی، اعمال تو خود کیے تھے اور بڑی مشکل سے کیے تھے، لیکن سارے کے سارے ٹرانسفر کر دیے کسی اور کو جس کی غیبت کی. تو یہ عقل مندی ہے. اعمال میں خود کروں اور میرے اعمال میرے کسی بدعملی کی وجہ سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائیں تو یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں جی؟ تو جب میں اپنے پیسے کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، خواہ میرے پیسے کسی کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے، جب مجھے یہ گوارا نہیں ہے تو میں اپنی نیکیاں کسی کے کھاتے میں کیوں ٹرانسفر کر رہا ہوں؟ اس لیے دوستو غیبت کے دروازے بند کریں، اعمال پر قائم رہیں، اعمال پر کھڑے ہوں. اور دنیا کے اندر دنیا دارالاسباب ہے، جہاں جیسے اسباب اختیار کرتے ہیں اور اسباب کے پیچھے اللہ کو مسبب سمجھتے ہیں، مسبب حقیقی اللہ کو سمجھتے ہیں، اسی طرح اعمال کے اعتبار سے اعمال کریں اور اعمال کو اپنی نجات کا سبب نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت میں اصل سبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن اعمال اس لیے کرنا ہے کہ اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح دنیا کے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے بہت سے حضرات بیت کے ارادے سے آتے ہیں، توبہ کے ارادے سے آتے ہیں. میرے پیچھے یہ کلمات پڑھیں صدق دل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہیں دوستوں. روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک درود شریف کا پڑھیں صبح میں اور شام میں. 2 تسبیح صبح ہو جائیں گی، 2 شام میں ہو جائیں گی. نیز ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں صبح اور شام میں. تو 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام میں. استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح شام. اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام سنتوں کے اہتمام کے ساتھ. اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کا اہتمام کریں. چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. انشاءاللہ دنیا کا بھی لطف ملے گا، دنیا کی نعمتوں کا بھی لطف ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ جی، یہ ہاتھ پھیلائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے، آج ہم سب کے سب نہا دھو کر آئے ہیں، خوشبو لگا کر آئے ہیں، صاف ستھرے ہو کر آئے ہیں. اللہ جی، ظاہری جسم کے میل کو تو ہم نے مل مل کے دور کر دیا،
साबुन के ज़रिए से मलमल के दूर कर दिया, अल्लाह दिल के मैल को कैसे दूर करें, इसको आप अपने फजल से दूर कर दीजिए, इसको आप अपने फजल से दूर कर दीजिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं, सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं कि अल्लाह बहुत से तो ऐसे हैं जिनको मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते, सबके दिली जायज़ देख तमन्नाओं को पूरा फरमा। कि अल्लाह हम में से बहुत से बीमार हैं, कि अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। कि अल्लाह बहुत से कमज़ोर हैं, उनको क़ुव्वत अता फरमा। कि अल्लाह बहुत से माली एतबार से खस्ता हाल हैं, कि अल्लाह माली एतबार से फरावानी अता फरमा। कि अल्लाह बहुत से कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, मर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, कि अल्लाह आफ़ियत के साथ अदायगी की शक्लें अता फरमा, शिफाए कामिल अता फरमा। कि अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनके जवान जवान बच्चे और बच्चियां उम्र को पहुंच चुके हैं, उनके फरीज़े अदा करना है, मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, अल्लाह मुनासिब रिश्ते अता फरमा। सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल के अंदर कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, लेकिन मियाँ बीवी के अंदर आज तक मुनासबत पैदा ना हो सकी, आज तक मोहब्बत का इलाक़ा कायम ना हो सका। कि अल्लाह सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। प्यारे अल्लाह, कितने ऐसे हैं निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा और बेटी भी अता फरमा। अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन निकम्मे निकल गए, नाफरमान निकल गए, अल्लाह औलाद को आँखों की ठंडक बना, अल्लाह औलाद को उम्मीदों से बढ़कर बना, औलाद को फर्मबरदार बना। कि अल्लाह ये औलाद बचपन में फूलों की तरह होती है, लेकिन अगर इनकी तरबियत सही ना हो, अगर इनका ढंग और अंजाम सही ना हो, तो प्यारे अल्लाह यही फूल फिर कांटे बन जाते हैं जो माँ और बाप के दिलों के अंदर हमेशा चुभते रहते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा, औलाद को फर्मबरदार बना, औलाद को नेकोकार बना। मेरे प्यारे अल्लाह, वो बच्चे, वो नौजवान बच्चे कितने सआदतमंद होते हैं जो मेहनत करते हैं, हलाल कमाई की में दो दो पैसे जमा करते हैं, फिर अपने माँ बाप को हज और उम्रे पर ले जाते हैं और उंगली पकड़ पकड़ के उनको तवाफ़ करवाते हैं, सही करवाते हैं, और 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में ज़वाल आफ्ताब के बाद वो बच्चा अपने माँ बाप के कदमों में गिर जाता है। वो कहता है, अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब्बू मुझे माफ़ कर दो। आज अल्लाह की रहमत का दरिया बहेगा और अल्लाह सबको माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर किसी ने अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रखी होगी, चूँकि ये हुकूकुल इबाद में है, जब तक उनको खुश न कर ले, जब तक उनको राज़ी न कर ले, वहाँ तक अल्लाह भी मग़फ़िरत नहीं करेंगे। अल्लाह सबकी सारे मैदान अरफात में हाजिर रहने वालों की मग़फ़िरत कर देंगे। मेरी मग़फ़िरत न हुई तो मेरे प्यारे अम्मी और प्यारे अब्बू फिर यहाँ आने का फ़ायदा ही क्या होगा, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भरी जवानी में मैंने तुम्हें धक्का भी दे रखा है, गाली भी दे रखी है, हाथ भी उठा रखा है, आज अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। बूढ़े माँ बाप इस बच्चे के सर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं, बेटा ज़िंदगी हो गई कमाते कमाते, इतने पैसे न बचा सके कि हम यहाँ हज पर आते, तुम्हारी रोज़ी में अल्लाह ने बरकत दी, तुम्हारी बरकत से हम यहाँ पहुँचे, भला ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हें माफ़ न करें। बेटा हमने तो तुम्हें बचपन ही में माफ़ कर दिया था, हमने तो तुम्हें जवानी में माफ़ कर दिया था। आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तुम्हें दुनिया में ऐसा खुशकिस्मत बच्चा बना के कबूल फरमा। मेरे प्यारे रब, ऐसे भी नौजवान बच्चे हैं, इकलौता फरमा, ऐसा खुशकिस्मत बच्चा बना के कबूल फरमा। बूढ़े माँ बाप भी इसके साथ हैं, देहात में रहता है तो वो कान में कहती है तुमने डिग्री की है, अब वो देखती है। बूढ़े माँ बाप भी इसके साथ हैं, देहात में रहता है तो वो कान में कहती है तुमने डिग्री की है, तुम इंजीनियर बने हो, मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है, मैंने भी डिग्री कर रखी है। देहात में अगर ऐसे ही रहेंगे तो कभी भी नीचे से ऊपर नहीं आ सकते। चलो शहर चलते हैं, कहीं बंगले में रहेंगे, कहीं फ्लैट में रहेंगे, जॉब करेंगे, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, बुढ़ा बुढ़िया को यहीं रहने दो, इनके साथ हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बेटे की बात समझ में आती है, माँ बाप से एक मसनूई झगड़ा करता है और निकलने लगता है घर से सूटकेस लेकर, संदूक लेकर। बूढ़ा बाप कहता है, बेटा मुझे बुढ़ापे में किसके सहारे छोड़ के जा। बूढ़ी माँ कहती है, बहू रानी मुझे किसके हवाले करके जा रही हो। देखो मत कहना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं ज़िंदगी भर घर के बर्तन मांजा करूँगी, तुम्हारे कपड़े धोया करूँगी, कोई भी आए तो कह देना कि हमारी काम वाली है, ये मत कहना मेरी सास है, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। दुनिया भी कहेगी इकलौती बहू न संभाल सके, दुनिया भी कहेगी इकलौता बेटा न संभाल सका। मेरी प्यारी बेटी ऐसा मत करो, मत जाओ हमें छोड़कर। लेकिन वो नहीं सुनते, एक नहीं सुनते, मसनूई लड़ाई झगड़ा करके पहले रोज़ाना करते हैं, फिर आखिरी दिन फैसला करके चले जाते हैं। बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ दरवाज़ा बंद कर करके रोते हैं, घर के बाहर भी नहीं निकलते कि लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। मेरे प्यारे रब, ऐसे दुख से औलाद के ऐसे दुखों से बचा लीजिए। आज के माँ बाप को औलाद के ऐसे दुखों से बचा लीजिए, ऐसे दुखों से बचा लीजिए। औलाद को फर्मबरदार बना दीजिए,
باپ پوری پوری جوانی اولاد کے لیے کماتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، سر میں سفیدی بھڑک اٹھتی ہے، لیکن آخری عمر میں باپ کو اولاد اتنا فارغ کر کے نہیں بیٹھاتی۔ اب وہ بالکل فکر نہ کریں، دو روٹی دو بوٹی تمہاری خوراک ہے، ہم شوق سے کھلایا کریں گے، تم ہمارے لیے دعا کرو، نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت میں جاؤ، حج کرو، عمرے کرو، جہاں تمہیں جانا اور رشتہ داریوں میں جاؤ اور عیش کرو، انجوائے کرو اور اللہ کی عبادت کرو، ہماری طرف سے تم بالکل فری ہو چکے ہو۔ لیکن میرے پیارے رب، کتنے باپ ایسے ہیں کماتے کماتے زمانہ گزر گیا، اولاد کی طرف سے کوئی سکون نہیں، اولاد کی طرف سے کوئی فیسلٹی نہیں، اولاد کی طرف سے ماں باپ کی بوڑھے ہونے اور بڑے ہونے کے ناطے یا کوئی حق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ میرے پیارے اللہ، ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کتنے لوگ حج کا شوق رکھتے ہیں، ان پہ حج فرض ہیں، یا اللہ اسباب بنا دیجئے، صحت دے دیجئے، عافیت کے ساتھ وہاں پہنچنا آسان فرما دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جو عمرے پہ جانے والے ہیں، بہت سے عمرہ کر کے آئے ہیں، جو کر کے آئے ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، جو کرنے کے لیے جانے والے ہیں